لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون الصحة والفراغ نعمتان مغبون كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وحياتك قبل موتك وشغل وصح والفراغ قبل شغلك أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے نہایت محترم بزرگوں، عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے نیا سال اور ہمارا طرز عمل. چونکہ انگریزی مہینوں کا آخری مہینہ اور آخری ایام چل رہے ہیں، آج 26 تاریخ ہے دسمبر کی، تو قریب میں جنوری فرسٹ آنے والا ہے. تو چونکہ جنوری فرسٹ کو غیر مسلمان بھی بہت سارے خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت سارے گناہ کے کام کر بیٹھتے ہیں. اس وقت دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں والعصر زمانے کی قسم کھائی ہے. دیکھیے اللہ رب العزت کا کسی چیز پر قسم کھانا یہ اس کی اہمیت اور اس کی قدردانی کو اجاگر کرتا ہے کہ وہ چیز معمولی چیز نہیں ہے کہ جس چیز پر اللہ رب العزت قسم کھائے تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں وقت کی زمانے کی قسم کھاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نعمتان مغبون فیہ کثیر من الناس. دو نعمتیں اللہ رب العزت نے بندوں کو ایسی دی ہے کہ ان نعمتوں کے اندر بندہ خسارے میں ہے، لوگ ان نعمتوں میں خسارے میں ہیں. پہلی نعمت وقت کی نعمت ہے، دوسری نعمت صحت کی فراغت کی نعمت ہے. تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وقت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن آج ہمارے اندر وقت کی کچھ اہمیت ہی نہیں ہے.
وقت کی اگر کوئی چیز ہم ضائع کر رہے ہیں اور وہ چیز ضائع ہونے کا ہم کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے تو وہ چیز ہے وقت۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ وقت دو دھاری تلوار کے جیسا ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ ضرور بھی ضرور تم کو کاٹ دے گا۔ یعنی وقت کو ہم صحیح معنی میں استعمال کرنا چاہیے، وقت کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ سب سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی میں جتنا ہو سکے عبادت کر لینا چاہیے، جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کر لینا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اللہ کے نزدیک اپنے مقام کو کچھ بنا لینا چاہیے۔ شبابک قبل حرمک۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحتک قبل سقمک، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ کہ آدمی صحت مند رہتا ہے، جب آدمی صحت مند رہتا ہے تو اس کے نزدیک اس صحت کی قدر نہیں ہوتی ہے، جب بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر اس صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ بیماروں کے پاس جا کر بیٹھنے سے، بیماروں کے پاس جا کر باتیں کرنے سے، اور کبھی ہسپتالوں کا دورہ کرنے سے صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو صحت سے نوازا ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس صحت کی قدر کریں، بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرنا چاہیے۔ اور ایک نعمت، فقیر سے پہلے مالداری کی قدر کرنی چاہیے۔ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری کو غنیمت سمجھو فقیر سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو اس مال کا صحیح استعمال کریں، اس مال کے ذریعے سے کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اور اس مال کو غلط چیزوں میں خرچ نہ کرے، اور اس مال کے ذریعے سے غلط کام نہ کرے۔ مال کا جو صحیح راستہ ہے، جو صحیح حق ہے، اس حق میں مال کو خرچ کرے۔ اور ایک نعمت ہے، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ دیکھیے زندگی کی اہمیت اور زندگی کی وقت اگر سمجھنا ہے تو قبرستانوں میں جو مردے دفن ہیں ان سے جا کر پوچھئے کہ زندگی کی نعمت کیا ہوتی ہے اور زندگی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ وہ سب یہی خواہش کر رہے ہوں گے کہ اگر ہم کو دوبارہ زندگی مل گئی تو ہم سانس کے بقدر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور پوری کی پوری زندگی اعمال صالحہ اور نیک کاموں میں ہم خرچ کر ڈالیں گے۔ زندگی کی قدر ان کو معلوم ہوتی ہے جو اس دار فانی سے چلے گئے ہیں۔ اور ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، مشغولی سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو۔ آدمی اگر مشغول ہو گیا تو پھر نیک کام نہیں کر سکتا، تو ابھی فارغ ہے تو چاہیے کہ جتنا ہو سکے نیک کاموں کو کر لینا چاہیے۔ دیکھیے چونکہ نیا سال آ رہا ہے انگریزی حساب سے، مسلمانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ بات کہنا بھی غلط ہے
کہ انگریزی سال کا ہمارے نزدیک کچھ اہمیت نہیں ہے، چونکہ بہت سارے کام آج کل کے حساب سے، ہمارے معاشرے کے حساب سے انگریزی کی تاریخ سے ہی ملے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے اسلامی سال، اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام ہے، جنوری نہیں ہے۔ اب جنوری جب سال نیا انگریزی کا سال آتا ہے تو ہمارے مسلمان بچے، نوجوان اور اسی طرح سے ہمارے گھر کی نوجوان لڑکیاں بھی بہت ساری عیاشیاں، فحاشیاں اور غلط سلط کام کر دیتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ نیا سال جب آتا ہے تو مسلمانوں کے لیے ایک محاسبہ ہے، مسلمانوں کے لیے ایک اہم سوال لے کر آتا ہے۔ نیا سال جب آتا ہے تو بہت سارے سوالات لے کر آتا ہے کہ یہ سال یوں ہی گزر گیا، کیا ہم اس سال میں صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیے ہیں؟ صحیح معنی میں ہم اپنی زندگی کو بسر کیے ہیں؟ صحیح معنی میں ہم اپنے وقت کو خرچ کیے ہیں؟ بہت سارے سوالات لے کر آتا ہے۔ اور اگر کسی بندے کا سال صحیح معنی میں اللہ کی عبادت میں اور مخلوق کی خدمت میں گزرا ہے تو وہ اس کے اوپر شکر بجا لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی بندے کا سال غلط گزرا ہے، نمازوں کو چھوڑ کر، عبادتوں کو چھوڑ کر، مسجدوں سے دور، قرآن مجید کی تلاوت سے دور، ذکر و اذکار سے دور، اگر کسی کا سال اس طرح گزرا ہے تو وہ اپنے گزرے ہوئے سال پر نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے اور آئندہ کے لیے ایک لاحیہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ آنے والا جو 2026 کا سال ہے اس میں اس طرح کے کام نہیں ہوں گے اور اس میں صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، صحیح معنی میں مخلوق کی خدمت کریں گے اور صحیح معنی میں حقوق اللہ بھی ادا کریں گے اور حقوق العباد بھی ادا کریں گے۔ اس میں وقت کو ضائع نہیں کریں گے، وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس طرح کا ایک مضبوط ارادہ کرنا چاہیے اور لاحیہ عمل تیار کر لینا چاہیے۔ دیکھیے جو انگریزی سال شروع ہوا ہے یہ شروع سے شروع نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ سیدنا خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اس کا تصور نہیں تھا اور حضرت خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ انگریزی سال شروع ہوا ہے۔ اب بہت سارے ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں نئے سال، انگریزی سال جب شروع ہوتا ہے تو دوسروں کو مبارکبادی دیتے ہیں، دوسروں کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ تو شریعت میں اس کی کہاں تک اجازت ہے؟ تو سن لیجئے، یہ عیسائیوں کا، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ نئے سال میں ہمارے اسلامی تعلیمات میں، شریعت مطہرہ میں یہاں تک نہیں ہے کہ محرم الحرام جو اسلام کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے جو پہلا مہینہ ہے اس میں مبارکبادی دے۔ اب یہاں پر اجازت کیسے ہوگی کہ انگریزی مہینوں کی، انگریزی سال کی مبارکبادی پیش کرے؟ تو میرے بھائیوں، بالکل نئے سال کی مبارکبادی کسی کو دینا اور نئے سال کی مبارکبادی کسی سے لینا بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے اور یہ خوشی کا دن نہیں ہے بلکہ اپنے محاسبے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سال کے مکمل ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو اور اسی طرح سے بڑے دن یعنی قیامت کا دن، آخرت کے دن اپنے نامہ اعمال کے پیشے سے پہلے دنیا ہی میں سال کے مکمل ہونے پر اپنے نامہ اعمال کا خود محاسبہ کرو۔
خود محاسبہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ہم سب کے لیے نیا سال جب آ رہا ہے، جنوری کا اور دسمبر کے آخری ایام جو چل رہے ہیں، تو اس میں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمارا ایک سال یوں ہی چلا گیا، زندگی کی جو دیوار حیات ہے اس کی اینٹ گر گئی ہے، اب ہم قریب ہو رہے ہیں موت کے، قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ جو سالگرہ مناتے ہیں، آج کل ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ بیماری چل پڑی ہے کہ پیدائش کا دن منانا، پیدائش کا دن منانا، ہمارے گھروں میں بھی پیدائش کے دن مناتے ہیں۔ دیکھیے بچہ سے ہو یا ہمارا اگر پیدائش کا دن آیا ہے تو زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، ہم قبر کے ایک سال قریب ہو گئے ہیں۔ اس پر ہم کو افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک سال گر گیا ہے، ایک سال کم ہو گیا ہے، ہم قبر کے ایک سال قریب ہو گئے ہیں، اور قبر کی تیاری میں اور بھی ہماتن مشغول ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے ہم خوشی منا رہے ہیں، یہ عقل مندوں کی علامت نہیں ہے۔ جو اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں اور سالگرہ پیدائش کا دن مناتے ہیں، یہ بے وقوفی کا کام کر رہے ہیں، اور دین میں دور دور تک بھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے، دور دور تک بھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی 25 دسمبر کو عیسائیوں کا کرسمس گزرا ہے، اس پر بھی مبارکبادی دینا بالکل ناجائز ہے۔ میں خود اپنے کانوں سے سنا ہوں، بہت سارے جو اردو ٹیچر ہیں وہ اپنے جو ان کے اسکول میں جو غیر مسلم ہیں ان کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، اور میں جس مجلس میں تھا بہت سختی سے منع کیا ہوں، اور وہ اس کے جواب میں بول رہے تھے کہ ہم کو واٹس ایپ میسج میں کوئی بنا کر نہیں بھیجتے، صرف زبان سے بول دیا ہوں۔ دیکھیے کرسمس یہ صرف اور صرف عیسائیوں کا اپنا ایک مذہبی تہوار ہے، غیر مسلموں کا ہو، یہود و نصارہ کا ہو، جو اپنے مذہبی تہوار ہوتے ہیں، ایسے موقع پر مبارکبادی دینا بھی جائز نہیں ہے، مبارکبادی لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً 1450 سال پہلے بول کر گئے ہیں۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من قبلکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب تم ضرور بھی ضرور اگلی امتوں کے پیروی کرو گے، اگلی امتوں کے طور و طریقوں کو، عادات کو اپناؤ گے، یہاں تک ان کی پیروی کریں گے، یہاں تک ان کے عادات اور طور و طریقوں کے اوپر چلیں گے۔ اگر گو حجر ضب، حدیث میں اس طرح کا لفظ آیا ہوا ہے، اگر وہ چپکلی جیسا ایک جانور ہوتا ہے گو، اگر وہ بل میں گھس گیا، بل میں چلا گیا، تو تم بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے بل میں گھس جاؤ گے۔ یعنی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فمن، صحابہ کرام نے پوچھا اگلی امتوں سے کون لوگ مراد ہیں، کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اور کون ہو سکتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ ہی مراد ہے۔ آج کل اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں، معاشرے پر کیا نظر دوڑائیں گے؟ اگر ہم اپنے گھروں کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمارے بچوں کا لباس عیسائیوں کا، یہود اور نصارہ کا لباس بن گیا ہے، اور چہرہ بھی یہود و نصارہ کا چہرہ، سنت کے مطابق ہم داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، اور ہماری کٹنگ بھی یہود و نصارہ کے طریقے کے اوپر ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو قوم کسی قوم کی مشابہت کریں گے
تو کل قیامت کے دن وہ قوم اسی قوم سے اٹھائے جائیں گے۔ اگر ہم یہود و نصارہ کے طریقے کو اوپر چل رہے ہیں تو کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے آج کل ہمارا رہن سہن اور کھانے پینے کا طریقہ، لباس کا طریقہ اور وضاحت، ہماری داڑھی وغیرہ، یہ سارے کے ساری یہود و نصارہ کے مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے بچوں میں بھی یہی رواج چل پڑا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے کو لے کر آئے ہیں اس طریقے کے اوپر مکمل عمل پیرا ہو جائے، اور ہمارے گھر گھر میں سنت زندہ ہو جائے۔ ہمارا دین کوئی یتیم اور لاوارث دین نہیں ہے۔ دوسرے جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان مذاہب میں نہ کھانے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے، نہ پینے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے، نہ رہن سہن کا کوئی طریقہ ان کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ ہمارے دین میں، شریعت مطہرہ میں ہر طریقہ محفوظ ہے، ہر بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے دنیا میں کتنے سارے مذاہب ہیں، عیسائی کا ہے، یہود و نصارہ کا ہے، سکھ کا ہے، کتنے مذاہب ہیں، ان گنت ہے، لیکن ان سارے مذاہب میں، ان سارے دینوں میں سب سے پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور سب سے معتبر دین دین اسلام ہے، اور دین اسلام ہی کو ہم کو فالو کرنا چاہیے۔ دوسرے ادیان کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ ہمارے اندر بے دینی کی ایک حد ہوتی ہے، وہ حد بھی ہم پار کر چکے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جو غیر مسلموں کے جو تہوار، مذہبی تہوار ہیں، جیسے ہولی ہے، کرسمس ہے، اور اسی طرح سے دیوالی ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے ہیں، ایسے موقعوں کے اوپر نہ ان کو مبارکبادی پیش کرے، نہ ان سے مبارکبادی لے۔ ایسے ان تہواروں کے موقع پر ہم کو سبق یہی ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کو مکمل تھامے رکھیں، دین اسلام کے اوپر چلیں، اور جو قریب میں جو جنوری آ رہا ہے اس میں طرح طرح کے خرافات اور طرح طرح کے گناہ کے کام ہمارے نوجوان نسل کرتی ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ان سے بھی اپنے آپ کو بھی بچا کر رکھیں، اور اپنی نوجوان نسل جو ہے ان کو بھی بچا کر رکھیں، اور کسی کو بھی نہ مبارکبادی دے نہ مبارکبادی لے۔ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو قابل احترام لوگ ہیں، قابل عزت والے لوگ ہیں، ان کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جو آوارہ ہیں، جن کا کوئی مذہب نہیں، کوئی مذہب کو فالو کرنے والے نہیں، جو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، ان کا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو محترم اور معزز لوگوں میں اپنے آپ کا شمار کریں، اور بیجا خرافات سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتیں پڑھیں۔